بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کمالات، فضائل اور معجزات دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع تھے، ان سب سے بڑھ کر وہ کمالات، وہ معجزات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف میں مجتمع تھے۔ ان کی چند مثالیں میں آپ کی گوشگوار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ کہ تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا بلکہ آپ کو مسمیات کا بھی علم عطا فرمایا تھا، جیسا کہ حدیث طبرانی میں موجود ہے کہ آپ پر اللہ اور اللہ کے فرشتے اور مومنین درود و سلام بھیجتے ہیں، تو یہ شرف آپ پر کامل ہے، کیونکہ سجدہ تو ایک بار فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا اور وہ بعد میں منقطع ہو گیا۔ تو یہ قیامت تک رہنے والا عمل، یعنی درود شریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قیامت تک پڑھے جانے والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس وقت اس لیے کیا تھا کیونکہ تب آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھا، اس لیے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مقام کعبہ قوسین تک بلا لیا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں کو طوفان نوح سے بچنے کی نجات عطا فرمائی، یعنی اس طوفان میں غرق ہونے سے بچا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب استحصال سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو تب اس وقت اس لیے غرق نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت اس میں حضرت سام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھا، اس لیے اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کیا تھا۔